اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے افضل سورت ہے۔ سارے قرآن پاک کا علوم اس سورت کے اندر جمع ہے، اسی لیے اس سورت پاک کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس سورت کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو آواز دی، فرمایا او ابی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ صحابی ابی بن کعب، تو انہوں نے جواب نہ دیا، اور یاد رکھیے کہ انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ جب نماز مختصر کی فارغ ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں آواز دی، میں نے تمہیں بلایا، تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نماز میں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابی، تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب بھی رسول تمہیں اس کام کو بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں وہ سورت بتاؤں جس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کے اندر اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے نا، آپ بتائیں اور ہم نہ سنیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نماز میں قرات کیسے کرتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سورت الفاتحہ پڑھ کر سنائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر اس جیسی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ اسی لیے اس سورت کو سب مثانی کہتے ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دیا گیا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور فرمایا کہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اس سورت کو سب مثانی بھی کہتے ہیں۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں 30 افراد کی جماعت کی صورت میں ایک جنگی مہم پر روانہ فرمایا۔ ہم نے ایک عرب قبیلے کے پاس راستے میں پڑاؤ کیا، اور ہم مہمان نوازی کے طور پر ہم نے ان سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو انہوں نے کچھ نہ دیا، انکار کر دیا۔ الغرض وہاں پر یہ ہوا کہ وہ جو قبیلے والے تھے ان کے سردار کو کسی بچھو نے، زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ وہ اس کی حالات، اس کی طبیعت بڑی خراب ہوئی، تو وہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بچھو کے کاٹے کا دم کرتا ہو؟ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہاں میں ہوں، لیکن اس طرح صرف دم نہیں ہوگا کہ آپ سے ہم نے مہمان نوازی کے طور پر کچھ کھانے کو مانگا اور آپ نے نہیں دیا، اور ہم اس طرح دم نہیں کریں گے، اس کی ہم قیمت لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں 32 بکریاں دیتے ہیں۔ تب میں نے، آپ فرماتے ہیں کہ اس پر بچھو کے کاٹے ہوئے حصے یعنی جسم پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی، تو وہ آدمی شفا یاب ہوا۔ ہم نے وہ بکریاں لی، مگر ہمارے دل میں نہ کھٹکا پیدا ہوا، ہم نے ہاتھ روک لیا۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، سارے ماجرے کو ہم نے بیان کیا، عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے یہ تو ایک دم ہے، یہ بکریاں تم تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو یہ قرآن کریم اور اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ قرآنی دم اور تعویذ کا جواز یہ قرآن سے ثابت ہے۔ عبد الملک
بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے لگو سورۃ فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ لو تو تم موت کے سوا ہر چیز سے بے خوف و خطر ہو کر سو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف نماز میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت میری بڑائی کو بیان کیا۔ پھر بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ پہلا حصہ ایاک نعبد میرے لیے ہے و ایاک نستعین میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ کتاب آیت الکرسی یہ آیات عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام اس سورت کے متعدد نام ہیں۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور بہت سارے اس کے متعدد نام ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اور نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالی ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف کو قرار دیا گیا، اور اگر کہا جائے کہ ہم تو ہر اس چیز کی خوبی کو بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں جس کے اندر کوئی خوبی موجود ہو، پھر صرف اللہ رب العالمین کو حسر تعریف کا سزاوار کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز میں اگر آپ کوئی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی کمال دیکھتے ہیں، کوئی جمال دیکھتے ہیں تو اس کا وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ عطائی ہے، اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے۔ پھولوں کو حسن بھی رب نے عطا کیا، دریاؤں کو روانی بھی رب نے عطا کی، پہاڑوں کو بلندی بھی رب نے عطا کی، اور ستاروں کو نور بھی رب نے عطا کیا، شمس و قمر کو روشنی بھی رب نے عطا کی، انبیاء کو نبوت بھی رب نے عطا کی، رسالت بھی رب نے عطا کی، اور صدیقین کو صداقت بھی رب نے عطا کی، شہداء کو شہادت بھی رب نے عطا کی، صالحین کو ولایت بھی رب کی عطا کردہ ہے، علماء کو علم بھی رب کا عطا کردہ ہے، حکماء کو حکمت بھی رب کی عطا کردہ ہے، اور اہل فنون کو علم اور فن بھی یہ رب کا عطا کردہ ہے، اور اہل سخا کو سخاوت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ لہٰذا جس اچھی چیز کی بھی تعریف کی جائے وہ حقیقت میں اس رب کی تعریف ہے جس نے اس چیز میں وہ خوبی پیدا فرمائی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے الحمدللہ کے ساتھ ہی رب العالمین کی دلیل دے کر بتایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی حمد ہے اور ہر طرح کی حمد کے لائق ہے، وہی رب ہے جو ذرے ذرے کو پالنے والا بھی ہے۔ یہ اس نے ساتھ قید لگا کر بتا دیا کہ وہی رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر ذرے کو زندگی دینے والا ہے، جن و انس کو زندگی دینے والا ہے، شجر و حجر کو زندگی دینے والا ہے، جان اور بے جان کو زندگیاں دینے والا ہے، وہی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے۔
تو یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھتے چلے کہ کارخانہ قدرت میں کارساز حقیقی نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو بھی صاحب کمال نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر خوبی کمال کی انتہا فرما دی۔ کوئی خوبی خواہ و صورت کی ہو یا سیرت کی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، مذہبی ہو یا قصبی ہو، اخلاقی ہو یا علمی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے پورے کمال کے ساتھ اپنے محبوب میں جمع فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہیں، سب سے بڑی گواہ ہے۔ اس لیے جملہ مسلمانان عالم بڑھ چڑھ کر آپ کی خوبیاں، عظمتیں، کمالات، جمادات، معجزات اور اخلاقیات کریمانہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کی شان میں کروڑوں نعتیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ان کی تعریف کر کے لوگ در اصل میں رب کی حمد کرتے ہیں جس نے آپ کو سب خوبیوں کا جامع بنایا ہے۔ یعنی آپ کی شان میں لکھی جانے والی نعت، آپ کی شان میں پڑھی جانے والی نعت حقیقت میں رب کی حمد ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب رب العالمین میں رب کا جو معنی ہے یہ مالک بھی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا رب المال، اور پالنے والا بھی ہے۔ اگر مالک کا معنی لیا جائے تو بلا شبہ درست ہے، کیونکہ ہر چیز پر حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ جو جتنے بھی مالک ہیں وہ سب کے سب عارضی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان کی ملکیت ہے۔ اگر پالنے والا معنی لیا جائے تو بھی درست ہے، اللہ تعالیٰ وہ پالن ہار ہے جو پانی کے بے جان قطرے کو خون کا لوتھڑا، پھر لوتھڑے کو گوشت، اور پھر گوشت کو جو ہے ٹکڑا بناتا ہے، پھر ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر ہڈیوں پر اسے گوشت پوست کا لباس پہنا کر اس میں ہزاروں تصویریں اور شکلیں بناتا ہے، اور ایسا پالن ہار ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اس کی ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں چلاتا ہے، پھر بچے کو ہونٹوں سے دبا کر ماں کی چھاتی کو دودھ نکالنے کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ پھر وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے جو بچے کو بھوک لگنے پر رونا سکھاتا ہے۔ وہ ماں باپ کے سینے میں بچے کے لیے بے پناہ محبت پیدا کرتا ہے۔ بچہ خواہ کیسی ہی شکل کا مالک کیوں نہ ہو، وہ ماں باپ کے لیے بڑا ہی عظیم ہوتا ہے، اور جیسی بھی اس کی شکل ہو، وہ اللہ رب العالمین والدین کے دلوں میں اس کے لیے ایسی محبت ڈالتا ہے کہ وہ اس کی پرورش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ رب العالمین ماں کے سینے میں اولاد کے لیے محبت کا سمندر موجزن نہ کرتا تو وہ اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے اس بچے کا بدبودار پخانہ اور پیشاب کبھی صاف نہ کرتی، اسے سردی گرمی سے بچانے کے لیے ہر وقت تک و دو نہ کرتی۔ یہ سب اسی پالن ہار کائنات کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں، والدین کے نافرمان بنتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، تو وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ والدین انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ مگر یہاں پر یاد رکھیے کہ قربان جائیں اس پالن ہار پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کا رزق کھا کر بھی، اس کا دیا ہوا لباس پہن کر بھی، اس کی دی ہوئی طاقت صحت کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں رزق بھی تنگ نہیں ہوتا، ہمیں رزق بھی برابر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے منکروں کو جو اسے گالیاں بھی دیتے ہیں وہ بھی انہیں بھی رزق دیتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین جو ٹھہرا۔ اور جب کہا گیا کہ رب العالمین تو اللہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، تو عقل نے سوال کیا کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے ہیں، پھر بھی وہ اپنے منکروں کو گالیاں بکنے والوں کے لیے اور کیسے رزق پہنچاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ نے ساتھ ہی آگے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، چونکہ اس کے دریائے رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے وہ سب دوست دشمن ہو دوست ہو اس کے دریائے رحمت سے یکساں پی کر سیراب ہو رہے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم کا یاد رکھیے کہ یہ جو رحمان ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور الرحیم جو ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں کافر ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، جو مسلمان ہے، بد مذہب ہے، سب پر میرا رب رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔
اور الرحیم جو ہے یہ قیامت والے دن صرف اور صرف مومنوں پر رحمت کے دروازے کھولے گا، جو کلمہ پڑھ کر اسلام لائے، جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو مانا۔ یہ الرحیم کا تعلق جو ہے یہ آخرت سے ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اپنے قرآن پر ایک ایک لفظ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔